تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خراب نہ کرو. یہ قربانی نہ مس کریں سر, یہ بہت بڑی نعمت ہے. اگر کوئی شخص آلریڈی مقروض ہے تو کیا وہ قربانی دینے کے لیے قرضہ اٹھا سکتا ہے یا قربانی نہ دے؟ قربانی کیوں نہ دے جی, کروڑ پتی لوگ بھی مقروض ہیں. یہ بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالکوں سے آپ پوچھیں, انہوں نے کروڑوں میں قرضے اٹھائے ہوئے ہیں. وہ ایکویٹی تو ان کی 40% ہے, 60% تو ڈیٹ انہوں نے بینکوں سے اٹھایا ہوا ہے. وہ تو سب سے پہلے تو ان کی قربانی ساقط ہو جائے گی جو امریکن بیل چپ فٹ شدہ جو ہے منگوا کے یہاں پہ قربان کر رہے ہیں. اگر آپ ان کو دیکھیں مقروض وہ بھی ہیں. یہ قرضہ جو ہے یہ عارضی قرضہ ہے. یہ اس قرضے کو وہ قرضہ نہیں کہا جاتا کہ جس کی بنیاد پہ قرضہ یہ ہے کہ ایک بندہ قرضے کے تلے اس طرح دب گیا ہے کہ اس کی 2 وقت کی روٹی محال ہو گئی ہے اور وہ روکی سکی کھا کے گزارا کر رہا ہے, اس کو مقروض کہا جاتا ہے. کروڑ پتی لوگوں کو مقروض نہیں کہا جاتا. وہ تمہارے پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں اتنی تنخواہ لے کے بھی کہ میرا مشکل سے چولہا جلتا ہے. تو قربانی تو پرائم منسٹر میں بھی کوئی نہیں بن رہی ہوگی. اس طریقے سے اگر دیکھا جائے بڑے بڑے فیکٹری آنرز جو ہیں تو وہ اس طرح نہیں ہے. قرضہ اٹھا کے آپ کریں. یہ کمیٹی آپ نے قرضہ ہی تو ڈالی ہوتی ہے, کمیٹی ڈال لیں. سالی کی شادی کے لیے ڈالتے ہیں, بھائی کی شادی کے لیے ڈالتے ہیں کمیٹیاں, اور وہ جوتیاں اور کپڑے ہوں تب بھی نئے لے کے دیتے ہیں بچوں کو. اس کا خرچہ نکالیں تو ایک بیل میں حصہ ڈالنے سے تو کم ہی بنتا ہے. یہ بیل میں حصہ ڈالنا تو اس سے کم ہی بنتا ہے. آج کل ایک ایوریج شادی کے اوپر 15-20 ہزار روپے لگ جاتا ہے. تو سر 12-13 ہزار روپے کا آپ بیل میں حصہ نہیں ڈال سکتے. ضروری ہے کہ آپ نے بکرا ہی لینا ہے, بیل میں حصہ ڈال لیں. تو یہ جو آپ نے کمیٹی بھی ڈالی ہوتی ہے, اگر ایک سپوز لاکھ روپے کی آپ کی کمیٹی نکلی ہے, تیسری ہے چوتھی, اور 10,000 روپیہ مہینہ ہے, تو چوتھی آپ نے کمیٹی جب لے لی ہے تو آپ نے ابھی تک تو 40,000 اس کو جمع کروایا ہے نا کمیٹی والے کو. 60,000 تو آپ نے بعد میں کرانے ہیں, لیکن لاکھ روپے آپ نے پہلے ہی اٹھا لیا ہے. تو 60,000 کے تو آپ بھی مقروض ہیں. تو پھر تو دنیا میں کوئی بندہ ہی نہیں بچے گا. لوگ اتنے بولے بن کے نہ کہتے ہیں. کئی لوگ پوچھ رہے تھے یہ جی قرضہ بھی ہے, زکوٰۃ بھی دینی ہے, تو قرضہ بھی جو مائنس کریں گے, اور مائنس بھی کتنے الٹے طریقے سے کرتے ہیں. اس طریقے سے تو الٹا اس کو زکوٰۃ دینی پڑ جائے گی. وہ پتہ کس طرح کر رہے ہوتے ہیں. مثلا ایک بندے کا کاروبار ہے 1 کروڑ روپے کا, 40 لاکھ روپیہ اس کا اپنا تھا سرمایہ, 60 لاکھ اس نے بینک سے اٹھایا قرضہ, کتنا ہو گیا 1 کروڑ. اب وہ جب حساب کرنے لگتا ہے نا سال بعد, وہ کہتا ہے جی میں نے 1 کروڑ روپیہ کاروبار میں لگایا ہوا ہے, تو 1 کروڑ کی زکوٰۃ جو ہے وہ کیسے نکالی. وہ پھر کہتا ہے کہ دیکھیں جی میرا تو اپنا تھا 40, 60 میں نے بینک سے اٹھایا, تو 60 میں سے 40 نکل گئے, تو 20 لاکھ کا تو میں ابھی بھی مقروض ہوں. تو میں تو مقروض ہوں, میں کیوں زکوٰۃ دوں گا. حالانکہ وہ بیوقوف بھول جاتا ہے کہ کاروبار میں اس نے 1 کروڑ لگایا ہوا ہے. یہ 60 لاکھ 1 کروڑ میں سے مائنس ہونے ہیں, 40 لاکھ میں سے نہیں مائنس ہونے. 40 لاکھ تو اس کا اپنا تھا نا, 60,000 اس نے قرضہ اٹھایا, تو ٹوٹل کتنا ہوا 1 کروڑ. اب کاروبار میں 1 کروڑ لگا ہوا ہے, 1 کروڑ میں سے 60 لاکھ مائنس ہونا ہے. اپنے 40 جو بھی وہ 60 کاٹ دیتے. ٹھیک ہے. ویسے ماشاءاللہ آپ ان کو دیکھیں, ان پڑھ چٹے ان پڑھ ہے, کروڑوں کا بزنس کر رہے ہیں. آپ کو جناب زبانی پورے دن کا حساب کتاب بتا دیں گے, اور نام نہیں اپنا لکھ سکتے. کاروبار میں اتنے تیز ہیں. دعائے قنوت پھر بھی نہیں یاد ہوگی ان کو. جنازے تو ویسے ہی نہیں آتا نا, غور پہ ہے کوئی اور. تو یہ سارے بہانے ہیں جی قربانی کے. میں تو پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر لوگوں کو ترغیب دلائی جائے کہ قربانی نہ مس کریں. سر یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ قیامت والے دن اور کچھ نہیں ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سفارش کے لیے عرض کر سکتے ہیں. ان کی سنت کو زندہ رکھا, ان کی سنت آپ نے زندہ, سنت ابراہیمی کو زندہ رکھا. کوئی ایک نیکی اپنے ساتھ رکھیں اور اچھی چیز قربان کریں, ریاکاری کے لیے نہیں. جس طرح وہ یہ بھی دیکھیں آپ, یہ ٹی وی چینلز پہ شروع ہو جائے گا. تو کراچی میں ایک بندہ ہے, وہ جناب بچپن میں ایک بیل اوپر 3ری منزل پہ 4تھی منزل پہ چڑھا لیتا ہے, پھر وہ کرین آتی ہے اس کو اتارنے کے لیے. اس طریقے سے ایک بندہ ہے وہ جناب امریکن بیل منگواتا ہے, اس میں چپیں فٹ ہوئی ہوتی ہیں. تو اگر یہ وہ اللہ کے لیے اچھا جانور دینا بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کی نمائش نہیں ہونی چاہیے. ریاکاری ہوئی تو اعمال برباد ہونے کا خدشہ ہے. مسند احمد میں حدیث ہے, جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. حالانکہ پڑھی نماز ہے, دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا, اور دکھلاوے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا. یہ صدقہ ہی ہے نا اللہ کی راہ میں قربانی کرنا, تو اس نے شرک کیا. اور جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن ایک سخی کو, ایک شہید کو, ایک قاری کو بلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ تینوں کو اپنی نعمتیں گنوائے گا. تو پوچھے گا تو نے میرے لیے کیا کیا. شہید کہے گا یا اللہ جان دے دی, اور کیا کرتا, اس سے بڑی کیا بات تھی. اللہ کہے گا اس لیے دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں, لہٰذا دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی ہے, اوندھا منہ کر کے دوزخ میں. سخی کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ یا اللہ میں نے تو اتنا کچھ خیرات کیا, میں تو مسجد کی ٹوٹیوں کے اوپر نیم پلیٹ بھی لگوائی کہ فلاں سیٹ صاحب نے یہ وضو خانہ اور ٹائلٹ بنوایا ہے, اور بھی تو یقین نہیں آتا بریک ٹائچ. تو اللہ تعالیٰ مائے گا یہ تو اس لیے کہا کہ لوگ اس تیری تعریف کریں.
کر لی گئی، جا دوزخ میں تم، میرے پاس کوئی اجر نہیں. اور اس طریقے سے قرآن کے قاری کو کہا جائے گا تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تیری تعریف کریں، تو بہت بڑا علامہ ہے. تو تجھے دنیا میں لوگوں نے ماشاءاللہ اتنی مدہ ذلہ دامت برکاتم عالیہ اور حافظہ اللہ، آیت اللہ، یادگار اسلاف. یادگار اسلاف نہ لکھا کرو، مطلب پتا کیا ہے کہ جڈا وڈا فراڈیا ہے نا، یہ اسلاف بھی ایڈے وڈے فراڈیے سن، یہ انہوں نے یاد ہی تازہ کر رہے ہیں نا. یہ تو اتنا خطرناک جملہ ہے نا لکھا کرو. میرا دماغ ہوئے پاسے ٹر جاتا ہے کہ یار یہ یادگار اسلاف اگر یہ ہے تو یہ مطلب ہے جو میں سوچتا ہوں کہ پچھلے بھی یہی کچھ کرتے رہے ہیں اور یہ انہی کی یاد تازہ کر رہا ہے، تو یہ مطلب یہ انہی کی جائز روحانی اولاد ہے. یادگار اسلاف نہ لکھا کرو، ٹھیک ہے، اگر اسلاف کو آپ نے بچانا ہے تو. اور یہ باتیں کرنا صرف آسان ہے، دین کے اوپر چلنا بڑا مشکل کام ہے. تو جناب قرضہ اٹھانا پڑتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. قرضہ کیا آپ کو سب مر چلیں قرضہ اٹھا، کمیٹی ڈال لیں، پلان کریں. قربانی کے لیے اگر آپ نے ہر مہینے میں بھی 1000 روپے علیحدہ کیا ہو نا، سال بعد 12000 روپے بن جاتا ہے، آپ ایک حصہ ڈال ہی سکتے ہیں. تو اس کو جس طرح باقی خرچے رکھے ہوئے ہیں نا، بچوں کی فیس، بچوں کی فیسیں آج کل 2000 سے تو سٹارٹ ہو رہی ہے ایک عام نارمل اسکول کے اندر، تو 24000 روپے تو آپ بچوں کی فیس بھی سال کی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، کرونا کی وجہ سے پھر بھی حیا نہیں آئی ہے اسکول والوں کو کہ پیسے ہی کچھ کم کر دیں، فیسیں آپ سے پوری لے رہے ہیں. تو سال میں 1000 روپے علیحدہ کر کے آپ اللہ کی نام میں قربانی نہیں کر سکتے؟ کرنی چاہیے. ایون قرضہ بھی اٹھانا پڑتا ہے، ضرور اٹھائیں، کریں، کیونکہ یہ قرضہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کی گردن کو دبوچ لے گا، آپ آسانی سے اتار لیں گے. 12-13 ہزار روپیہ کیا چیز ہے؟ اب اس چکر میں نہ پڑ جائے کہ میں نے جا کے 50,000 روپے دی کو بیتل بکری جا کے لینی ہے، تو وہ تو ظاہر ہے اتنا بڑا ہاتھ بھی نہ ڈالیں آپ. ٹھیک ہے، نارمل قربانی کر لیں جو آپ گھر میں. اچھا، بعض لوگ ہیں گھر میں موٹا گوشت کھانے کو عیب اور گالی سمجھتے ہیں، اور جب قربانی کا موقع آتا ہے تو وہ بڑے گوشت میں حصہ ڈال دیتے ہیں پیسے بچانے کے لیے. تو چاہیے یہ ہے کہ پھر جو اگر آپ چھوٹے گوشت کو پریفرلی گھر میں کھاتے ہیں، صرف چھوٹا گوشت جو کھا رہے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو مکس کر کے کھا رہے ہیں ان کی نہیں بات کر رہا، تو آپ کو پھر قربانی بھی چھوٹے گوشت کی ہی دینی چاہیے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خراب نہ کرو. ویسے موٹے گوشت سے آپ گن کھائیں اور کہیں جی ساڑھے گھر سے پکدے ہی چھوٹا ہے. جو قربانی دی واری آئے تھے وہ جناب موٹے گوشت کا حصہ 13,000 روپے کا بن رہا ہے اور بکرا جو ہے وہ آ رہا ہے 30,000 روپے کا. ادھر جناب تمہیں یاد آ جائے کہ وہ جی ابراہیم علیہ السلام جڑے نا وہ بھی بنایا بچڑا لائے سن فرشتیاں واسطے، تے موٹا گوشت سنت ابراہیمی ہے. ٹھیک ہے سر، بڑا گوشت سنت ابراہیمی ہے اور چھوٹا گوشت سنت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بخاری مسلم میں حدیث شفاعت جو ہے وہ سٹارٹ ہی اس سے ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے دستی کا بکری کا گوشت رکھا تھا، آپ وہ ساتھ کھا رہے تھے اور آپ نے شفاعت والی حدیث بیان کی کہ قیامت والے دن سب کے سب لوگ پہلے حضرت آدم کے پاس جائیں گے. وہ حدیث کا آغاز ہی بخاری مسلم کا اس سے ہوتا ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کھانا کھاتے ہوئے گفتگو کرنا سنت ہے. لیکن یہ اس میں احتیاط بھی ہے. بعض لوگ بہت بڑے بڑے نوالے لیتے ہیں، ساتھ گفتگو کرتے ہیں، بعض کا سانس کی نالی میں چلا جائے نا تو لگ پتہ جاتا ہے. یہ جو منع کرتے ہیں نا لوگ کھانا کھاتے ہوئے بولنا نہیں چاہیے، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کھانا کھاتے ہوئے بعض اوقات وہ سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ جینون بیماری بھی ہے بعض لوگوں کو. میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو میدے کا ایشو ہے نا، ان کو ڈاکٹرز نے باقاعدہ کہا ہوا ہے کہ آپ نے کھانا کھاتے وقت نا صرف کھانا کھانا ہے، نہ باتیں کرنی ہے، نہ ٹی وی دیکھنا ہے، اور آپ نے اپنے ذہن میں حاضر کرنا ہے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں، کیونکہ دماغ کے سگنل پھر وہ ایسے چلیں گے کہ آپ کا خوراک کی نالی میں نہیں جائے گا. یہ جینون پرابلم ہے. یہ اذانیں شروع ہو چکی ہیں، بقیہ کے سوالات انشاءاللہ اذانوں کے وقفے کے بعد انشاءاللہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 19 جولائی 2020 کی علمی و تحقیقی مجلس نمبر 124 کی جو اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہے اس کے بقیہ سوالات کی طرف آتے ہیں، اذان کے وقفے کے بعد والے سوالات کی طرف. علی بھی اگلا سوال ہے، جانوروں کی کون سی سپیشیز یعنی اقسام ہیں جن کی قربانی دی جا سکتی ہے اور ان جانوروں میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ 4 قسم کی سپیشیز ہیں جی جس کے اوپر اتفاق ہے. جو سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے 8 جانوروں کا ذکر کیا ہے جوڑوں کی فارم میں، تو وہ ٹوٹل 4 جوڑے بنتے ہیں. سورۃ الانعام کے اندر ہے بہیمۃ الانعام، بے زبان مویشی. اس میں کہا گیا کہ بھیڑ اور بکری اور گائے اور اونٹ، یہ 4 ہے. باقی وہ جو مینڈا ہے وہ بھیڑ والی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. یہ 4 جوڑے بن کے 8 ہو گئے. تو یہ 4 سپیشیز ہیں جن کی قربانی ہے، بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ. اب اس میں یہ بھی کوئی تفریق نہیں ہے کہ میل ہے یا فیمیل. اس میں پریفر یہ ہے کہ دودھ دینے والی جانور کو نہ ذبح کیا جائے، دوسرے کو ہی کیا جائے، لیکن فیمیل کی بھی قربانی لگ جاتی ہے.
تو یہ 4 اقسام ہیں، اور اس میں سے بھیڑ اور بکری جو ہے وہ ایک ایک بندے کی طرف سے یا ایک ایک خاندان کی طرف سے ہوگی. رہا اونٹ اور گائے، اس کے اندر 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں. پریفریبلی یہی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے جو عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو عمرے کے لیے بھی آپ حدیثات لے کے جا سکتے ہیں. تو 7 لوگوں کو گائے اور اونٹ میں شریک کیا. جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ 10 لوگوں کو حج کے علاوہ قربانی کے موقع پہ کیا گیا. بعض لوگ اس حدیث کی صحت کے اوپر بھی گفتگو کرتے ہیں، حسن درجے کی روایت ہے. باقی احتیاط اسی میں ہی ہے کہ 7 حصے والی بات ہی پریفریبل ہے. شیعہ کے ہاں بھی جو اونٹ اور گائے ہے اس میں 7 حصے ہیں. مسلم شریف میں بھی 7 حصوں کا ذکر ہے، 10 بھی جواز کی تک موجود ہیں. اور یہ 7 حصے زیادہ سے زیادہ ہیں، 5 بھی رکھ سکتے ہیں. 5 بندے مل کے بھی ایک بیل رہ سکتے ہیں. اور اس میں یہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں نہیں لیں تو 5 لیکن اس سے 7 کریں، 5 پورے کر لیں اور باقی جو 2 بچے نا اس کے پھر 5 کر کے تھوڑے تھوڑے سب کو دیں. تو میتھمیٹیکلی تو لک و شکار ہے جس کو کہتے ہیں، یعنی کمر درمیان میں آپ چاہے سرانے والی سائڈ پہ سر رکھیں چاہے وہ پانتی والی سائڈ پہ. لیکن یہ حنفی آپ چلے جائیں، یہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ باقاعدہ 5 اگر لوگ شریک ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں اس سے 7 ہی ہوں گے، 5 دیے جائیں گے اور جو باقی 2 بچیں گے وہ اس کے پھر 5 کر کے دیے جائیں گے. تو آپ ٹوٹل کی 5 کر لیں. اور اس میں بعض لوگ ہوشیار بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا کوئی امیر آدمی ہے نا تو وہ اچھا گوشت اپنی طرف لے جاتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ ایکولی گوشت ڈیوائیڈ ہوگا. یہ نہیں ہے کہ ایک صرف گول بوٹی لے جائے گا، دوسرا صرف ہڈیاں لے کے چلا جائے گا، تیسرا صرف چربی اس کو دے دی جائے گی. نہیں، برابر ڈیوائیڈ. اور یہ یعنی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. بکری اور گائے، بکری اور بھیڑ یا دمبا، یہ ایک ایک خاندان کی طرف سے یا ایک ایک فرد کی طرف سے. اور گائے اور اونٹ میں 7 خاندان یعنی 7 افراد، وہ جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ خاندان کی طرف سے قربانی کافی ہے، تو وہ اس میں شریک ہوں گے. ٹھیک ہو گیا؟ جزاک اللہ. علی بھی اگلا سوال ہے، قربانی کے جانور کی کم از کم عمر کتنی ہے؟ قربانی کے جانور کی عمر کا تو اس طریقے سے ذکر نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قربانی صرف مسنہ کی ہوگی. مسنہ کہتے ہیں دوندا جانور جس کے 2 دانت نکلے ہوئے ہوتے ہیں. اب بکری یا بکرا جو ہے یہ 1 سال گزارنے کے بعد دوسرے سال میں دوندا ہوتا ہے، 14 مہینے میں یا 16 مہینے میں. گائے جو ہے وہ 2 سال گزارنے کے بعد تیسرے سال میں جا کے مسنہ بنتی ہے. اونٹ جو ہے وہ 4 سال گزارنے کے بعد 5ویں سال میں مسنہ ہوتا ہے. اس میں نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر اس کا منہ کھولیں نا تو سینٹر میں 2 بڑے دانت آپ کو اوپر نکلے ہوئے نظر آتے ہیں. اب جن لوگوں کو عموماً پہچان نہیں ہے نا تو وہ تو اگر کوئی موٹا تازہ کھیرا بکرا بھی ہو یعنی جو دوندا نہیں ہے اس کے سائڈ والے دانت اگر توڑ دیے جائیں، سینٹر میں 2 دانت رکھے جائیں تو اس کو دوندا کر کے کوئی بیچ دے، لادہ بات ہے. وہ تو سائز ہی بہت بڑا فرق ہوتا ہے. جو عام جو سال والا جو بکرا ہے یا جو دوندا نہیں ہوا ہوا اس کے تو چھوٹے چھوٹے دانت ہوتے ہیں. یہ تو 2 بڑے دانت نکلتے ہیں نیچے کی سائڈ پہ، وہ آپ یوں کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو کم از کم مسنہ ہونا چاہیے اور پریفریبل بھی یہی ہے. بعض اوقات 4 سال کا بھی ہوتا ہے تو 4 اس کو چوگا کہہ دیتے ہیں، 4 دانت نکلے ہوئے ہیں، وہ پریفریبلی نہ ہو تو اس کا گوشت اتنا اچھا ہوتا ہے. بہترین جانور جو ہے وہ دوندا جانور ہے جس کے 2 دانت نکلے ہوئے ہوں، یہ اس کی عمر ہونی چاہیے. باقی جو کہتے ہیں نا جی یہ پکا کھیر ہے، وہ ہے حدیث مسلم شریف میں، اسی میں آگے الفاظ ہیں کہ مسنہ کی قربانی کرو اور اگر تمہیں جانور نہ ملے تو جزع 1 سال کا بھی کفایت کرے گا. جزع کہتے ہیں بھیڑ یا دمبا جو 1 سال کا ہو. اور امام ترمذی بھی اس حدیث کو لے کے ہیں، نیچے انہوں نے کمنٹس کیے ہیں کہ اس میں بکری یا بکرا شامل نہیں ہے، صرف بھیڑ اور دمبے کے لیے ہے کہ وہ 1 سال کا بھی چل جائے گا، وہ بھی اس صورت میں اگر کسی کو مسنہ دوندا جانور نہ ملے. کیونکہ جزع کا لفظ مینڈے کے اوپر، بھیڑ کے اوپر، دمبے کے اوپر بولا جاتا ہے، بکرے کے اوپر، بکری کے اوپر نہیں بولا جاتا، نہ گائے کے اوپر. چاہے وہ جتنی مرضی کو موٹی تازی گائے ہے یا کوئی بیل ہے اور وہ نہیں ہے دوندی تو یا دوندا تو آپ اس کی قربانی نہیں کر سکتے. نشانی اس کے دانتوں کا چیک کرنا ہے. سال عمر کہتے ہیں جی پکا سال کا، یار ہمیں پتہ ہے سال کا ہے. سال کے بعد تو کوئی بکرا جو ہے نا وہ دوندا ہوتا ہے. عموماً تو یہ 14ویں 13ویں 14ویں مہینے میں جا کے، بعض 15ویں مہینے میں جا کے اس کے 2 دانت نکلتے ہیں. یہ سال والا کنسیپٹ ہی غلط ہے. سال میں تو دوندا ہوتا ہی نہیں ہے جانور. سال کا کنسیپٹ اس حدیث میں جزع کے لیے تھا. جزع، جیم ذال عین اور اینڈ پہ ہاں آپ کہہ لیں یا تا کہہ لیں، اور وہ ہے بھیڑ، دمبا اور مینڈا. بکری، گائے، اونٹ اس میں شامل نہیں. ٹھیک ہو گیا؟ جزاک اللہ. علی بھی اگلا سوال ہے، کیا اونٹ اور گائے میں 10 لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں؟
प्रेफरेबल तो यही है कि 7 लोग शरीक हों. इस पे मैंने काफ़ी तहकीक की है. अहले तशय्युअ के यहाँ भी 7 मिलता है, हमारे यहाँ भी अहले सुन्नत में सही मुस्लिम में हदीस है, सुलह हुदैबिया के मौका पर नबी अलैहिस्सलाम ने गाय और ऊँट में 7 लोगों को शरीक किया. अलबत्ता तिरमिज़ी में एक रवायत है कि ईद कुर्बान के ऊपर 10 को शरीक किया. बाज़ मुहद्दिसीन कहते हैं कि ईद कुर्बान पे 10 शरीक हो सकते हैं, लेकिन हज की कुर्बानी में 7 से ज़्यादा लोग शरीक ना हो. तो बेहतर यह है कि इसको 7 तक ही रखें. 7 वाला कौल ही ज़्यादा मजबूत है. 10 भी को कर लेते हैं उसके ऊपर फतवा नहीं लगाते. और ये ज़्यादा से ज़्यादा है 7 हिस्से. 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है, एक बंदा भी एक गाय दे सकता है. ज़्यादा से ज़्यादा 7 है. ठीक हो गया. सही. अली भी अगला सवाल है, क्या 2 भाई मिलकर एक बकरा कुर्बान कर सकते हैं? 2 भाई मिलके एक बकरा नहीं कुर्बान कर सकते, क्योंकि 2 खानदान अलग है ना. 2 भाई मिलके एक बैल तो दे सकते हैं कि उसमें 2 हिस्से रख लें. 7 तो ज़्यादा से ज़्यादा है ना. 2 भी रख सकते हैं, आधा इसका आधा मेरा. लेकिन बकरी में 2 नहीं ना शरीक हो सकते, क्योंकि एक पूरी जान आपने एक ख़ानदान की तरफ से देनी है बकरे की केस में, क्योंकि उसमें तो हिस्सा ही एक होता है. तो 2 भाई मिलके एक बकरा ना दें, बल्कि वो बकरा खरीदने की बजाय वो बकरे के रकम आधी कर लें, तो 2 भाई जो है वो किसी तीसरे बंदे के बैल में 2 हिस्से डाल सकते हैं, अपना अपना हिस्सा डाल दें. तो इस तरह कर लें. बकरे में 2 भाई शरीक नहीं हो सकते. ठीक हो गया. जज़ाकुम. अली भाई अगला सवाल है, क्या भैंस या भैंसे की कुर्बानी देना भी जायज़ है? अच्छा, भैंस के बारे में अक्सर पूछ रहे होते हैं ना, वो लोग पूछ रहे हैं कि उन्होंने खुद भी कभी भैंस की कुर्बानी नहीं दी होती. कुर्बानी तो हमेशा भैंसे की हो रही होती है. कट्टे दी तो कहते हैं नहीं, पूछे जी भैंस की कुर्बानी हो जाती है. भैंस की कौन कुर्बानी करता है? भैंस तो दूध दे रही होती है. ये जो पूछ भी रहे होते हैं इनको कि जरा मंडी में भैंसें आई होती हैं बिकने के लिए या भैंसे आए होते हैं? पहली तो यह फकी है, जो पूछे ना भैंस की कुर्बानी होती है उनको जी भैंस की तो तुसी भी नहीं देंगे. ये हनफी पूछ रहे होते हैं ना भैंस हलाल है या हराम है. तो मैंने बहुत पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है, घोड़ा, भैंस, कैंगरू, मुर्गी, अंडा, इसके ऊपर एक एक चीज़ मैंने क्लियर की है. और मैंने उसमें बताया कि आप मुझे पहले फ़िक़्ह हनफी में बताया ना, कैंगरू हलाल है या हराम है. तो इमाम हनीफा ने तो कैंगरू देखे ही नहीं, उनको तो पता ही नहीं था. ज़ाहिर उस ज़माने में तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ था. ऑस्ट्रेलिया तो ज़्यादा मंजर आम पे आया जब ये ब्रिटेन एम्पायर थी, इन्होंने वहाँ पे जाके वो अपने जो भी एक याशी का अड्डा बनाया था, तो ऑस्ट्रेलिया तो उस वक्त सामने आया, तो कैंगरू लोगों को पता चलना शुरू हुआ. पहले लोगों को तो कैंगरू का पता ही नहीं था. तो वो आज के दौर का मसला है. तो भैंस के बारे में आप किताबुल इजमा जो है आप उठाएं, पहले 300 साल में किताब लिखी गई है, इसका उर्दू में तर्जमा भी हो चुका हुआ है. उसमें बाकायदा लिखा है कि इस बात पे इजमा है कि भैंस जो है वो गाय के हुक्म में दाखिल है और ये बहीमतुल अनाम में आती है. तो हमें जो लुगत के लोग हैं ये बताते हैं कि गाय और भैंस एक कैटेगरी में फॉल करते हैं. अगरचे स्पीशीज डिफरेंट हैं, लेकिन अगर आप इसे दिक्कत नज़र से देखें तो ये एक ही जानवर की 2 स्पीशीज हैं. अरब के अंदर गाय पाई जाती है, हमारे यहाँ पे भैंस पाई जाती है. अच्छा, भैंसें सिर्फ हमारे इलाके, आप मिस्र में चले जाए वहाँ पे भी भैंसें बहुत हैं. तो भैंस जो है वो गाय के हुक्म में दाखिल है, और भैंस की कुर्बानी का मसला तो फिर हल हो गया. वैसे तो इसमें हनफी तो कायल हैं भैंसे की कुर्बानी के. अहले हदीस में 2 ग्रोह हैं, कुछ कहते हैं कर लें, कुछ कहते हैं ना करें, इसलिए कि ये उन 4 बहीमतुल अनाम में नहीं आते जिसका जिक्र सूरतुल अनाम में आया है. बकरी, भेड़ और गाय और ऊँट. चूँकि गाय का जिक्र आया तो गाय की स्पीशीज में ये चीज़ दाखिल है. भैंस जामूस इसे कहा जाता है अरबी में. अल बकरा उसके लिए ये जामूस है. तो जामूस उसी कैटेगरी में फॉल करती है. लिहाजा मेरा भी यही ख्याल है कि भैंस की कुर्बानी बग़ैर किसी कराहत के, या भैंसे की कुर्बानी कहना चाहिए, वो गाय और बैल की कुर्बानी की कैटेगरी में फॉल करेगी और इसमें कोई हर्ज नहीं है. बाकी जिसको कुछ ज़्यादा तकवे का हैज़ है वो बचना चाहता है ज़रूर बचे, किसी और के ऊपर फतवा ना लगाए. मैं जिन दिनों में ये कहता भी था कि बेहतर है कि इसकी ना दे, मैं उस वक्त भी यही कहता था. 2012 में मेरी एक वीडियो रिकॉर्ड हुई थी कुर्बानी के ऊपर, मसला 52. उसमें मैंने कहा था कि हम फतवा किसी पे नहीं लगाते. अगर कोई देना चाहता है भैंस की कुर्बानी ज़रूर करे. बाकी प्रेफरेबल है. बाद लोग इसमें आर्गूमेंट करते हैं, मैंने भी किया था, कि हिरन को हम बकरी की कैटेगरी में ला के, फिर हिरन भी बहीमतुल अनाम में आता है, क्योंकि इसके भी वो पता ना पाँव के खुर कटे हुए होते हैं. ये बहीमतुल अनाम की निशानी है कि वो 2 खुर यूँ कटा हुआ होता है, कट वाला पाँव होता है इनके. तो बाज़ घोड़े का पूछ रहे होते हैं, घोड़ा उसमें नहीं आता क्योंकि उसके पाँव कटा हुआ नहीं, वैसे घोड़ा हलाल है, उस पर अलग से हदीसें मौजूद हैं. तो कहते हैं फिर कल को हिरन की भी वो कुर्बानी करेगा. भाई हिरन बहीमतुल अनाम में आता ज़रूर है, लेकिन उस कैटेगरी में जो कुरान में 4 आए हैं उसमें नहीं आता. कुरान की कैटेगरी में, गाय की कैटेगरी में भैंस खुद ब खुद फॉल करती है. लिहाजा भैंस या भैंसे की कुर्बानी गोया गाय की कुर्बानी में शामिल है. और ये हर इलाके की अपनी ग़िज़ा है.
ہم لوگ تو یہ سرخ گوشت سے ڈرتے ہیں نا تھوڑا سا کھاتے ہوئے، بھینس کے گوشت کو، لیکن آپ اگر کے پی میں چلے جائیں نا تو ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں نا وہ بھینس کا گوشت جو ہے زیادہ شوق سے کھاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو گائے کے گوشت کے. تو لہٰذا بھینس کی یا بھینس کی قربانی آپ کو پوچھے اس کو کہنا بھینس چھوڑو، بھینسا کہا کرو، کیونکہ بھینس تو دودھ دیتی ہے، وہ کس نے قربان کرنی ہے؟ کوئی بیمار ہو جائے، کوئی بالکل لاغر ہو جائے، اس طرح کی بھینس اگر قربانی کے لیے آتی ہے تو اس کی قربانی بھی نہیں لگے گی، یہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں تو بھینسے کی قربانی لگنی چاہیے جو صحیح تازہ ہو، بہترین قسم کا، تو وہ اس کا گوشت بھی اچھا ہے. اور ٹھیک ہے، سنت ابراہیمی میں آئے گا، بنا ہوا بچڑا جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی لے آئے تھے، قرآن میں آتا ہے. ان کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو فرشتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں، پہلے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا. اس سے عقیدہ علم غیب بھی کلیئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ڈر گئے اپنے دل میں کہ یہ کیوں نہیں کھا رہے، میرا نمک کہیں مجھے نقصان پہنچانے تو نہیں آئے. تو پھر فرشتوں نے کہا نہیں، ہم انسانی شکل میں آئے، ہم ہے فرشتے ہیں، قوم لوط پہ عذاب لے کے ہیں. تو بھینس بالکل حلال ہے جی، اور حلال بھی ہے، اس کی قربانی بھی گائے کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے. تو بے فکر ہو کے کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جزاک اللہ. علی بھی اگلا سوال ہے، قربانی کے جانور میں کون کون سے ایسے عیوب ہیں جن کی بنا پر قربانی کرنا جائز نہیں ہوگی؟ دیکھیں سب سے بڑا عیب تو یہ ہے کہ وہ دوندا نہیں ہے، تو وہ قربانی نہیں ہوگی. جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ صرف مسنہ کی قربانی ہوگی، دوندے کی، اور اگر تم دوندا نہ پاؤ تو جزا 1 سال کا کفایت کرے گا. اور جزا کے بارے میں امام ترمذی نے ساتھ لکھ دیا اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں، کیونکہ ترمذی میں بھی حدیث ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، ترمذی میں بھی، کہ جزا سے مراد بھیڑ اور دمبا یا مینڈا آتا ہے، بکری اس میں فال نہیں کرتی، نہ گائے اور اونٹ. تو دوندے کی قربانی ہوگی، یہ تو ہوگی ایک بیسک شرط. باقی جامعہ ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں کئی ایک احادیث ہیں جن میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی ایسے جانور کی قربانی نہ کرو جس کے کان کٹے ہوئے ہوں، سینگ ٹوٹا ہوا ہو، اس کے جسم پہ گوشت کم ہو، وہ لاغر ہو، وہ بیمار ہو، کوئی بھی اس کے اندر زہری عیب ہو، لنگڑا ہو. یہ سارے الفاظ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی میں موجود ہیں. لنگڑا، سینگ ٹوٹا، لاغر، کانا، آنکھ نکلی ہوئی، یعنی جو ایک جانور کو دیکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں یہ عیب ہے اس کے اندر، کان کٹا ہوا ہے. سینگ بعض اوقات جنون کوئی ایسے بیل ہوتے ہیں جو جن کو ہم مونے بکریاں یا مونے بیل کہتے ہیں، جن کے وہ سینگ نہیں ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کا سینگ ٹوٹ گیا تو دوسرے کو وہ ریتی پھیر کے مونا کر لیتے ہیں. وہ ہم نے کسی ایکسپرٹ کو دکھانا ہے کہ یہ سینگ جو ہے یہ جنون مونا ہے یا یہ مونا کسی اسلامی بھائی نے بنا دیا اسے. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک سینگ ٹوٹا تھا تو دوسرا بھی توڑ دیا، اور اس کے بھی چانسز ہوتے ہیں کہ سینگ ٹوٹا ہوا اور وہ کسی طریقے سے اس کے اوپر کوئی ایڈہیسو لگا کے وقتی طور پہ اس کو جوڑ دیا جائے. تو یہ جب آپ یہ سینگوں والی بھی کوئی بھی جانور آپ لیں نا تو اس کو ذرا زور سے پکڑ کے کھینچ لیا کریں، کیونکہ یہ بے شک ایلفی سے بھی جوڑا ہو نا وہ جھٹکا نہیں برداشت کرتی. اللہ یہ ہے کہ کوئی انجینئر ہو تو وہ اس میں کوئی پیچ فٹ کر دے تو ظاہر ہے وہ تو آپ جتنا 2 بندے بھی کھینچیں گے سینگ نہیں ٹوٹنے لگا. یہ پاسبل ہے. یہ جس طرح آپ کو پتا دانت ٹوٹ جائے نا تو ڈرل کر کے نا اس کا وہ فیمیل پورشن نیچے رکھتے ہیں، میل پورشن اوپر سے اس کو وہ چوڑی کے ساتھ کس دیتے ہیں. اگر اس طرح کا کوئی ڈرل کر کے وہ نیچے اس کے کوئی پھنسا دی جائے اس طریقے سے اس کا فیمیل پورشن اور اوپر سے سنگ میں وہ کر کے تو پھر تو ظاہر آپ کھینچیں گے بھی تو نہیں جائے گا. تو بہرحال اس میں تسلی کریں. اس لیول پہ تو خیر بہت کوئی سمجھدار ہوا تو وہ جائے گا، ادروائز زیادہ تر تو وہ جس طریقے سے جوڑتے ہیں تو مونا بکرا ہو یا سینگ والا ہو دونوں کو چیک ضرور کر لیا کریں کہ یہ ایب جو ہے نا اس کے اندر موجود نہ ہو. تو اس طرح کے عیوب جب ہوں گے، کان کٹا ہوا ہوگا، کانا ہوگا، یا اس کی ٹانگ ٹوٹی بھی ہوگی، یا لاغر ہوگا، بیمار ہوگا، پھر اس کی قربانی نہیں لگے گی، کیونکہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کے کبھی بھی اعلیٰ درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو. پارہ نمبر 4 کا آغاز ہی اسی سے ہو رہا ہے، سورۃ النساء کی آیت ہے. تو یہ جناب وہ عیوب ہے. اور عیب کے والے سے ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے گا، اگر عیب جانور میں بعد میں پیدا ہوا ہے نا تو پھر اس کو عیب نہیں کہا جائے گا. مصنف عبدالرزاق کے اندر حدیث ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے ایک کانی اونٹنی دیکھی تو انہوں نے کہا اگر تو یہ کانی جو ہے نا وہ خریدنے کے بعد ہوئی ہے نا پھر تو قربانی کر لو، اور اگر یہ خریدنے سے پہلے کی تھی تو اس کی قربانی کوئی نہیں. اس طرح کوئی زخمی ہے، کوئی جانور چھلانگ مار کے ٹانگ توڑ لی ہے اس نے اپنی اور بعد میں زخمی ہوا ہے خریدنے کے بعد تو اس کی قربانی لگ جائے گی، پہلے سے تھا پھر نہیں لگے گی. ٹھیک ہوگا جی، جزاکم اللہ. علی بھی اگلا سوال ہے، اگر قربانی کا جانور زخمی ہو جائے، بیمار ہو جائے یا پھر مر جائے تو کیا نیا جانور خریدنا ضروری ہوگا؟ نیا جانور کوئی خریدنا ضروری نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها.
آپ نے ظاہر جمع پوجی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، اب وہ ایک قدرتی آفت اللہ کی طرف سے آ گئی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ آپ کو مجبور نہیں کرتا کہ جی آپ نے ضرور نیا جانور خریدنا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ نے تو اپنی کمٹمنٹ شو کر دی تھی، اور بعض اوقات جانور لینے کے بعد بیمار ہو جاتا ہے، تو اب لینے کے بعد بیمار ہوا ہے اور آپ کسی ایکسپرٹ کو دکھائیں اور وہ کہے کہ یہ قربانی تک نہیں چلے گا، تو آپ قربانی سے پہلے اسے ذبح کر لیں تاکہ کم از کم اس کا گوشت تو کھا سکیں، یہ نہ ہو کہ وہ حرام موت مر جائے، وہ آپ کھانے کے قابل بھی نہ رہے۔ تو قربانی آپ کی اللہ کے حضور لکھی گئی سر، وہ تو سورۃ الحج میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون، وہ تو تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ لہٰذا اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو گیا تو ٹینشن لینے والی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس میں ایک فقہ حنفی والوں نے ایک پتہ نہیں مسئلہ گھاڑ لیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص پہ قربانی سنت موقدہ تھی ہمارے نزدیک اور ان کے نزدیک واجب تھی، اور اس نے جانور لیا تو اس کا جانور مر گیا یا زخمی ہوا اور ذبح کرنا پڑ گیا تو خیر ہے، اس کو نیا جانور لینے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر کسی غریب آدمی نے لیا اور اس کا اس طرح مر گیا تو اس کو تو لازمی لینا پڑے گا۔ یہ بالکل الٹ بات ہے نا، یعنی جو بالکل وہ اس بیچارے نے تو پہلے اتنی مصیبت سے لیا ہے، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس نے جان بوجھ کے اپنے اوپر واجب کروا لیا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک بنیادی غلط کھڑی کر لی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی وہ اس منت کی کیٹیگری میں فال کر جائے گا جیسے منت پوری کرنی ہی کرنی ہوتی ہے۔ تو منت اگر آپ نے پوری کرانی ہے تو منت توڑوا لیں اس سے، اور 3 روزے غریب سے رکھوا لیں، کیونکہ بخاری مسلم میں آتا ہے قسم توڑنے کا جو کفارہ ہے وہی منت کا کفارہ ہے، تو وہ بلکہ قرآن میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 89 کے اندر یہ کفارہ آیا ہے، 3 روزے رکھ لے بجائے کہ بیچارہ پھر پیسے جوڑنا شروع کرے، تو یہ بالکل باطل مسئلہ ہے۔ آپ کی قربانی ہو گئی، ٹھیک ہو گئی۔ جزاک اللہ۔ علی بھی اگلا سوال ہے، عموماً اہل سنت کے ہاں خصی جانور یعنی سیکشول ڈسیبل کی قربانی بڑے شوق سے کی جاتی ہے، جبکہ اہل تشیع ایسے جانور کی قربانی کو حرام سمجھتے ہیں، بلکہ اہل حدیث کا ایک فرقہ جماعت المسلمین بھی خصی جانور کی قربانی کو جائز نہیں سمجھتا۔ اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں خصی جانور کے بارے میں یہ جو موقف ہے نا اہل تشیع کی طرف جو منسوب کیا گیا کہ وہ اس کو حرام سمجھتے ہیں، تو یہ ایک متھ ہے جو ان کی پبلک کے اندر بھی ہے۔ آپ محقق شیعہ علماء سے پوچھیں تو شیعہ علماء کے اندر ان کے پرانے بزرگوں میں بھی 2 رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک مطلقاً خصی جانور کی قربانی کو حلال سمجھتے ہیں، دوسرے جو ہیں اسے حرام کی کیٹیگری میں نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں پریفریبل ہے کہ نہ کیا جائے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے جب یہ معاملات آگے چلتے ہیں نا تو پھر زیادہ سختی آنا شروع ہو جاتی ہے دونوں طرف سے، اور اب یہ ہے کہ شیعہ کی منڈیاں زیادہ لگی ہوئی ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں شیعہ مچھی شیعہ جانور، اور وہاں پہ خصی جانور کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ حالانکہ آپ شیعہ علماء سے میں نے باقاعدہ اس کے اوپر پوری ڈیبیٹ کی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارا یہ کیٹیگوریکل موقف نہیں ہے، ہمارے ہاں 2 اقوال ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں نا جو خصی کی جانور کی قربانی کو جائز نہیں سمجھتے وہ حرام کی کیٹیگری میں نہیں سمجھتے ہیں، وہ فتویٰ نہیں لگاتے کہ آپ کی ہوگی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ یہ نہ ہو۔ جماعت المسلمین والے تو خیر بہت سخت ہیں، اہل حدیث کا ہی ایک ٹوٹا ہوا ایک سب سیکٹ آپ کہہ لیں، اور وہ کہتے ہیں چونکہ یہ بھی ایک عیب ہے جو جانور کے اندر موجود ہے، وہ کہتے ہیں انسان میں اگر یہ عیب ہو خصی ہونا سیکچولی ڈسیبل تو یہ عیب ہے تو جانور میں کیوں نہیں ہے، یہ وہ لاجک پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں اس معاملے میں میرا موقف پہلے کافی سخت تھا، لیکن میں نے ان 5-7 سالوں میں کافی اس کے اوپر ایمفسائز کیا ہے، تو میں اس رزلٹ پہ پہنچا ہوں کہ اس میں آپ کو سختی نہیں کرنی چاہیے۔ اگرچہ جب میرا سخت بھی موقف تھا نا تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر کوئی قربانی دیتا ہے ہم اس پہ فتویٰ نہیں لگاتے، نہ اسے یہ کہتے ہیں کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ اکتوبر 2012 میں میرا مسئلہ 52 ریکارڈ ہوا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں جب کبھی بھی اجتہادی مسائل پہ بولتا ہوں نا تو میں اپنے لیے ایک راستہ ضرور باقی رکھتا ہوں، کیونکہ مسئلہ اجتہادی ہوتا ہے نا، نص قطعی تو نہیں ہوتا۔ تو بعد میں جب مجھے کبھی کسی موقف میں ڈھیلا موقف اڈاپٹ کرنا پڑے تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے پہلے بھی کوئی سخت موقف نہیں اڈاپٹ کیا ہوتا۔ جیسے امام کے پیچھے فاتحہ کا مسئلہ ہے، میں نے اتنے شد و مد سے بیان کیا تھا، اس وقت بھی کہا تھا کہ جہری نمازوں میں جو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے تو میں یہ نہیں کہتا ان کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ خیر بعد میں اللہ نے شرح صدر کیا تو یہ سمجھ آئی کہ یہ جہری نمازوں میں پیچھے نہ پڑھنے والا عمل زیادہ بہتر ہے، تو مجھے ویڈیو ریکارڈ کراتے ہوئے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا تھا، میں نے پہلے اس کو حلال حرام کا مسئلہ بھی نہیں بنایا تھا۔ خصی کے معاملے میں بھی یہی ہے، پہلے تو آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ خصی جانور کو عیب کے طور پر جن لوگوں نے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے تو اس کی اصل دلیل تو ہے قرآن حکیم میں، سورہ نساء کی آیت نمبر 119، جس میں آتا ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں لوگوں کو ابھاروں گا کہ یہ جانوروں کے چیریں گے، بتوں کے نام پہ چھوڑتے تھے۔ اس میں آگے الفاظ ہیں وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں انہیں ضرور ابھاروں گا کہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو یہ بدلیں گے۔
تخلیق بدلنے میں ہر وہ کام داخل ہے جو نیچر کو آپ ہٹ کے کوئی کام کرتے ہیں، چاہے وہ کان چیر دیں، چاہے وہ آپ سینگ توڑ دیں کسی کا، ٹھیک ہے. اور اسی کیٹیگری میں تفسیر تبری جو اہل سنت کی پہلی تفسیر ہے ابن جریر تبری کی، انہوں نے اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے صحیح سند کے ساتھ کہ انس ابن مالک کہا کرتے تھے ابو صحابی رسول ہیں، سنی شیعہ سے بلند ہیں وہ، کہ جانور کو خصی کرنا اس کی تخلیق کو بدلنا ہے. مصنف عبد الرزاق میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن الکبری البیہقی میں. سر ان 3 کتابوں کے نام یہ رٹ لیں آپ، یہ 3 کتابیں جس میں آپ کو صحابہ اور تابعین کے اعمال اور افعال مل جائیں گے. مصنف تو کہتے ہی اس کو ہیں جس میں کثرت کے ساتھ صحابہ اور تابعین کے ہوں. مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق اور سنن الکبری البیہقی، اس میں آپ کو کئی تابعین کا ملے گا کہ وہ جانور کو خصی کرنے کو حرام سمجھتے تھے، اور کئی کہتے تھے یہ جواز کی حد تک ٹھیک ہے. امام احمد بن حنبل سے مسائل احمد ان کی کتاب ہے جس میں ان کے فتاوی ہیں، ان سے پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ خصی جانور کی قربانی درست ہوگی. وہ بھی کانفیڈنس سے نہیں کہتے. رہے ہمارے اہل سنت میں تو وہ ایک حدیث کو لے کے پھر رہے ہیں جو سنن ابی داؤد میں، اور روایت تو ضعیف ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 چتکبرے سینگوں والے مینڈے، کالا چٹا یعنی ان کے اوپر وہ بنے ہوئے تھے نشانات، وہ قربان کیے جو خصی بھی تھے. یہ ابو داؤد میں حدیث ہے. اس کا ایک حصہ تو صحیح مسلم میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے 2 چتکبرے مینڈے سینگوں والے قربان کیے، اور آپ نے ان کو پہلو کے بل لٹا کے ان پہ پاؤں رکھ کے بسم اللہ واللہ اکبر تکبیر پڑھ کے ان کو ذبح کیا. اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں، آپ نے ساتھ یہ بھی کہا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد، اے اللہ اسے قبول کر لے محمد، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجمعین. تو اس حدیث کے یہ الفاظ تو بخاری مسلم میں ہے. یہی حدیث ابو داؤد میں آتی ہے نا، اس میں خصی کے الفاظ بھی ہیں کہ 2 سینگوں والے چتکبرے اور خصی، لیکن وہ روایت ضعیف ہے. اس میں محمد بن اسحاق مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح نہیں ہے. اس لیے یہ حدیث مشکات میں جب آئی ہے نا، 1461 نمبر ہے مشکات میں 1461، اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں کہ یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے خصی والے الفاظ کے ساتھ، باقی سارے الفاظ ثابت ہیں. لہذا وہ زبیر صاحب کا جو پرانا کوئی حکم کہ ابو داؤد میں لگا ہوا تھا نا، تو اس کو آپ چینج سمجھیں. وہ انوار الصحیفہ کے اندر جو سنن اربعہ کی تحکیم ہے اس میں بھی انہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے. تو یہ حدیث تو ہے ضعیف. اب یہ محمد بن اسحاق تو مشہور مدلس ہے، اور اہل حدیث کے ہاں تو یہ مدلس ہونے کی وجہ سے ان کی روایت جو ہے ضعیف ہے، جو مسلم کے مقدمے میں ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہے. رہے حنفی تو حنفیوں کے ہاں تو محمد بن اسحاق ویسے ہی ضعیف راوی ہے. وہ کہتے ہیں صرف اس کی تاریخ میں باتیں لی جائیں گی کیونکہ امام المغازی ہے. سیرت ابن اسحاق پہلی سیرت کی کتاب یہی لکھی گئی ہے، انہوں نے ہی لکھی ہے. یہ تابعی ہیں، انس ابن مالک کے شاگرد ہیں. سیرت ابن شام اس کی تلخیص کی گئی ہے بعد میں امام ابن شام نے. وہ جو فاتحہ خلف الامام والی حدیث ہے نا ابو داؤد کی کہ فجر کی نماز میں بھی صحابہ پیچھے پڑھ رہے تھے تو آپ فرمایا صرف فاتحہ پڑھو، اس حدیث کو تو صحیح کہتے ہیں اہل حدیث. تو اس وقت حنفی ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ اس میں محمد بن اسحاق ہے اور وہ ضعیف راوی ہے، اور خود یہ خصی والی حدیث جو ہے محمد بن اسحاق والی پیش کر رہے ہیں. دیکھا آپ نے 2 نمبری، یہی 2 نمبری اس میں کی بھی ہے جو ابو داؤد میں حدیث ہے نا کہ عبداللہ بن عمر بن عاص جن کو وہ دعا یاد نہیں ہوتی تھی ان کے گلے میں تختی لٹکا دیتے تھے. تو وہ تقی عثمانی صاحب بھی بیان کر رہے تھے. میں نے کہا تھا سر اس کو دیکھ لیں، پہلے تو آپ نے نام ہی غلط لیا ہے، عبداللہ بن عمر نہیں ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص ہے جس کو اردو میں عمرو لکھا جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں تو محمد بن اسحاق ہے جو آپ کے نزدیک ضعیف ہے، تو آپ یہ روایت کس طرح آگے بیان کر رہے ہیں کہ تعویذ لٹکاؤ گلے کے اندر. تو محمد بن اسحاق مدلس ہیں، ان سے روایت کر رہے ہیں، لہذا یہ روایت ہوگی ضعیف. اور اس کو اہل حدیث کہیں پیش ہی نہ کریں آپ کہ وہی خصی جانور قربانی کی، خصی جانور کی قربانی کی. اسی وجہ سے جماعت المسلمین والوں کا یہ موقف ہے کہ خصی جانور قربانی نہ کی جائے. اب یہ خصی جانور کا مسئلہ جو کر رہے ہیں ان کا مسئلہ بھی ٹوٹل اجتہاد پہ کھڑا ہوا ہے، نہ کرنے والوں کا بھی اجتہاد پہ کھڑا ہوا ہے. تو جب مسئلہ اجتہادی ہے تو پھر یہ نص نہ رہی. البتہ جو نہ کرنے والے ہیں وہ نص سے اس کو دلیل ضرور پکڑتے ہیں، والا آمرنہم فلا یغیرن خلق اللہ. اس کا جواب جو خصی کی جائز سمجھتے ہیں نا وہ بڑا زبردست جواب دیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو کافی حد تک حل کیا ہے. آپ کو پتہ ہے وہ اتحاد امت کے داعی تھے اور ان کو یہ بھی ڈر نہیں ہوتا تھا کہ مسئلہ شیعہ کو سپورٹ کر رہا ہے یا اہل حدیث کو کر رہا ہے. وہ جس کے بھی حق میں ہوتا تھا دھڑلے سے کرتے تھے.
اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ جو کامن آئے اس کو وہ ڈیفینڈ بھی کریں. لیکن اس مسئلے میں انہوں نے شیعہ کے اوپر سخت جو ہے نا گرفت کی ہے کہ یہ شیعہ نے جو مسئلہ نکالا ہے نا کہ خصی جانور کی قربانی نہیں ہوتی. اور وہ میں نے بتایا کہ مولانا اسحاق صاحب نے تو یاد ہی بات بتائی تھی. پوری بات یہ ہے کہ شیعہ میں بھی سب کا یہ موقف نہیں ہے, دو گروہ ہیں. میں نے باقاعدہ شیعہ کے بڑے علماء کے ساتھ ڈسکس کیا ہے, آفتاب جوادی صاحب کے ساتھ ڈسکس کیا جو بڑے محدثین میں سے ہیں, زبیر علی زئی صاحب کے وہ دوست بھی ہیں, جامعۃ الکوثر اسلام آباد میں آپ لوگوں کی بلکہ ملاقات بھی ہوئی ہے ان کے ساتھ. تو وہ بھی کہہ رہے تھے ہمارے میں بھی دو گروہ ہیں, لہٰذا یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں, اس کو مسئلہ بنایا جائے. وہ مولانا اسحاق صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے جو عیب گنوائے ہیں نا کہ ان عیوب کی بنیاد پہ جانوروں کی قربانی نہیں ہوگی, وہ تو ابو داؤد میں, ترمذی میں, نسائی میں, ابن ماجہ میں کیا ہیں؟ کان کٹا ہوا, سینگ ٹوٹا ہوا, لنگڑا, کانا, لاغر, بیمار. تو حضور علیہ السلام نے کہیں پہ بھی خصی کا ذکر نہیں کیا. اگر یہ مسئلہ اتنا ہی ہوتا تو کسی حدیث میں تو آ جاتا نا کہ خصی بھی وہ عیب ہے کہ جس کی وجہ سے قربانی نہ کی جائے. تو آپ نے اس کو نہیں, پھر انہوں نے مسئلہ حل کیا کہ خصی عیب ہے لیکن اس جانور کے لیے جو آپ نے ریپروڈکشن کے لیے رکھا ہوا ہے, جسے آپ اردو میں جفتی کروانا کہتے ہیں, تو اس کے لیے تو ظاہر ہے وہ عیب ہے. جیسے یہ بھینسوں کو لے جاتے ہیں باڑوں میں, بھینسوں کے پاس بھینسیں ہوتے ہیں جو ان کے پاس, تو ظاہر ہے کہ وہاں تو کوئی ایسا بھینسا تو نہیں رکھا جائے گا کہ جو وہ ان کی ریپروڈکشن نہ کر سکے, تو وہاں کے لیے وہ عیب ہے. اور اس میں بھی یاد رکھیں بخاری مسلم حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے اس طرح کا جو وہ سیکشل ریلیشن شپ ہے نا جانوروں کا کرانے کی اجرت لینے سے منع فرمایا, یہ فری کروانا چاہیے. ہاں جی, جس میں شوق ہے نا وہ نیکی ہی کھٹے. ویسے کوئی دے دیتا ہے, جیسے وہ پیروں فقیروں کے پاس آپ جاتے ہیں دعا کے لیے اور ان کے چندہ باکس میں ڈال دیتے ہیں, وہ تو تحفے میں آ جائے گا, لیکن اس کام کی اجرت نہیں لی جا سکتی. تو یہ مسئلہ اس کیس میں تو یہ عیب ہے. رہا گوشت کھانے کے لیے, تو سر اس کے لیے آپ کو کوئی مفتی نہیں بتائے گا. گوشت کی فیلڈ کے ایکسپرٹ کسائی ہیں. جیسے میں کہتا ہوں کہ آپ نے ایمبریولوجی کا مسئلہ پوچھنا ہے تو ڈاکٹر سے پوچھیں گے, جیولوجی کا پوچھنا ہے تو جیولوجسٹ سے پوچھیں گے. آپ ذرا جو گوشت کے ایکسپرٹ لوگ ہیں ان سے ذرا پوچھیں کہ جانور کا خصی ہونا اس جانور کا جس کا گوشت آپ نے کھانا ہو, یہ اس کے حق میں عیب ہے یا خوبی ہے؟ تو آپ کو بتائے گا کہ خوبی ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے جانور موٹا تازہ ہو جاتا ہے. تو شریعت کو لاغر جانور مطلوب ہے قربانی کے لیے گوشت کھانے کے اعتبار سے, یا موٹا. اچھا, باقی آپ کو پتا ہے کہ وہ جو جس کو آنڈل بکرا یہ کہتے ہیں, یعنی نان خصی جو بکرا ہوتا ہے, عام بکرا, اس کے گوشت کا بھی وہ کہتے ہیں کہ اسمیل وغیرہ کا ایشو ہے. خیر وہ آج کل وہ بھی ٹیکے آ گئے اور ٹیکے لگا دیتے ہیں, اسمیل ویسے ہی مر جاتی ہے, وہ ایشو اب چھوٹا رہ گیا. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو خصی ہونا قربانی کے جانور کے لیے, لیکن یہ مسئلہ میں اجتہاداً بتا رہا ہوں. آپ جس جعلی روایت کو لے کے چل رہے ہیں نا کہ یہ سنت ہے, وہ تو بالکل غلط ہے. وہ ابو داؤد والی روایت ضعیف ہے, محمد بن اسحاق کی تدلیس ہے. مشکات میں 1461 نمبر 1461 مشکات میں فٹ نوٹ پہ آپ دیکھ لیں, کیونکہ میرے اوپر بھی انہوں نے ہنگامہ کھڑا کیا کہ یہ کہتا ہے حدیث ضعیف ہے. بھائی تو پڑھو تو صحیح نا, حدیث کی کتابیں کھولو. وہ کہتے ہیں ابو داؤد میں تو شیخ زبیر علی زئی صاحب نے حسن لکھا ہے, وہ سر پرانا ہے. شیخ زبیر صاحب نے اپنی وفات سے پہلے جو فائنل تحکیم ہے وہ مشکات میں لگائی ہے, کیونکہ یہ 2013 میں پرنٹ ہوئی ہے, اور انوار الصحیفہ سنن اربع کی ضعیف حدیثوں والی کتاب لادہ سے چھپ چکی ہے. وہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com سے ڈاؤن لوڈ کریں, یہ روایت ضعیف ہے. اسی لیے تو اتنی موٹے موٹے کتابچے لکھنے پڑ رہے ہیں خصی جانوروں کے اوپر, مضمون لکھنے پڑ رہے ہیں جواز ثابت کرنے کے لیے. شیخ زبیر صاحب کے جو شاگرد ہیں غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب, انہوں نے باقاعدہ پورا مضمون لکھا ہے جواز ثابت کرنے کے لیے, پریفریبل نہیں. حالانکہ انہی کے اگینسٹ کئی اہل حدیث علماء شیخ زبیر صاحب کے شاگردوں میں سے ہیں, انہوں نے اس کے خلاف مضمون لکھا ہے نہیں خصی جانور کی قربانی نہیں ہوتی. تو ہمارا موقف یہ ہے کہ پریفریبل آپ نہ کریں. میں تو کئی سالوں سے خصی جانور کی قربانی نہیں کرتا ہوں. میں کہتا ہوں چلے, ویسے یہ بھی ویسے مشہور غلط ہی ہوا ہے, آنڈل بکرے بھی بڑے موٹے تازے مل جاتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ وہ مرے ہوئے ہوتے ہیں. تو لیکن اگر وہ کرتا ہے کوئی فتویٰ نہیں لگاتا. لیکن یہ جو مسئلہ تھا نا کہ یہ عیب میں آتا ہے, اور یہ ٹوٹلی شیعہ نے اس کو اپنی فقہ بنا کے پیش کیا, تو شیعہ میں بھی دو موقف ہیں. اہل سنت کے ہاں بھی یہ مسئلہ اس طریقے سے نہیں ہے. یہ خصی جانور کا مسئلہ ایک کریٹیکل مسئلہ تھا, اس لیے میں ذرا اس کے اوپر ڈیٹیل بولوں. اس کی وجہ سے کافی ایک مصیبت کھڑی ہوئی ہے. حدیثیں جو کہ ضعیف ہیں, نس میں ولا آمرنہم فلا یغیرن خلق اللہ میں فعال کرتا ہے, لیکن اس کی پھر آگے جو اقوال ہیں تفسیر تبری میں انس ابن مالک کا کہ خصی کرنا یہ تخلیق بدلنے میں آتا ہے. اس صورت میں جب آپ نے وہ جانور جفتی کے لیے رکھا ہے, اگر گوشت کے لیے رکھا ہوا ہے, پھر یہ اس کے لیے عیب کے طور پہ شمار نہیں ہوگا, کیونکہ تابعین میں کئی لوگ اس کے قائل بھی ہیں. یعنی یہ اختلاف شروع سے چل رہا ہے, لہٰذا یہ اس کو سنی شیعہ کے بجائے سنیوں میں بھی آپس میں اختلاف ہے, شیعہ میں بھی اختلاف ہے.
تو آپ اگر اختلاف سے بچنا چاہتے ہیں ضرور بچیں، لیکن اس کے اوپر حرام کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، مسئلہ اجتہادی ہے. یہ وہ عیوب نہیں ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے کیٹاگوریکلی مینشن کیا ہے، جو ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ میں ہے، سینگ ٹوٹا ہوا، کان کٹا ہوا، لاغر، کانا، لنگڑا، اس میں یہ فال نہیں کرتا ہے.